بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جدید محقق اور سائنسدان بالخصوص مغربی مفکرین ایک عرصے تک طوفان نوح کے منکر رہے، لیکن 19ویں اور 20ویں صدی عیسوی میں ہونے والی تحقیق اور بعض دریافتوں کے نتیجے میں وہ یقین کی اس منزل پر پہنچ گئے کہ ہزاروں سال قبل ایک ایسا طوفان آیا تھا جس نے روئے زمین کی ہر شے غرق کر دی تھی۔ جب کئی سالوں بعد پانی خشک ہوا تو سمندروں اور خشکی نے نئی شکل اختیار کی اور انسان نے ایک بار پھر زندگی کا آغاز کیا۔ قرآن اور توریت کے یہ منکرین اب نہ صرف اس موضوع پر درجنوں تحقیقی کتابیں اور سینکڑوں مقالے تحریر کر چکے ہیں، بلکہ طوفان نوح کے اسباب، اس کے حقائق و واقعات، زمین اور کائنات پر اس کے اثرات اور طوفان کے بعد انسانی زندگی کے ارتقاء کے حوالے سے مسلسل تحقیق و جستجو میں مصروف ہیں۔ قرآن مجید اور اسلامی تواریخ اس واقعے کو طوفان نوح کے نام سے یاد کرتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی حضرت نوح علیہ السلام کی سرکش قوم پہ بصورت عذاب مسلط کیا گیا تھا۔ قرآن مجید کی سورتوں الاعراف، ہود، مومنون، الشعراء، القمر اور نوح میں حضرت نوح اور طوفان نوح کا ذکر موجود ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ بائبل اور توریت بھی طوفان نوح کی گواہی دیتی ہیں، تاہم ان کے محققین طوفان کو بالاتفاق ایک روایت قرار دیتے رہے، لیکن اگر بغور جائزہ لیا جائے تو روایات تخیلات سے جنم نہیں لیتی، بلکہ تجربات ہی روایات کی بنیاد بنتے ہیں۔ اسی لیے بعض حقیقت پسند مغربی مفکرین اب بھی اس شش و پنج میں ہیں کہ وہ اس طوفان کو کیا رنگ دیں۔ بلیڈ کی تحقیقات کے جو نتائج سامنے آئے ہیں، ان کے مطابق کم و بیش 8100 قبل مسیح تک مذکورہ مواد تازہ پانی میں موجود رہا ہے، لیکن 600 سال بعد اسی کی جگہ مردہ پانی نے لے لی، یعنی اگر کوئی طوفان آیا تھا تو وہ کم سے کم 7500 قبل مسیح میں آیا ہوگا۔ حضرت نوح اس دور میں پیدا ہوئے جب اولاد آدم پھیل کر ایک امت کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ توریت کے مطابق آپ حضرت آدم کی نویں پشت میں سے تھے، مگر قرآن نے آپ کے جو حالات بیان کیے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت نوح میں ہزاروں سال کا فرق تھا۔ مورخین نے زیادہ سے زیادہ فرق 2256 سال بتایا ہے، لیکن حالات و واقعات اس سے کہیں زیادہ طویل عرصے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اندازہ ہے کہ حضرت آدم کی وفات اور طوفان نوح میں کم از کم 10,200 سال کا فرق ہے۔ توریت آپ کو لمک کا بیٹا، متوسلح کا پوتا اور حضرت ادریس علیہ السلام کا پڑ پوتا بتاتی ہے، لیکن قرآن سے یہ شجرہ ثابت نہیں ہوتا۔ البتہ یہ تصدیق ہوتی ہے کہ حضرت نوح کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے رسول ہونے کا شرف حاصل تھا۔ نبی اور رسول کا امتیازی فرق یہ ہے کہ نبی ہر صاحب وحی کو کہتے ہیں، لیکن رسول کے لیے صاحب وحی کے ساتھ صاحب شریعت ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا وطن دجلہ و فرات کا دوآبہ یعنی قدیم عراق تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد میں بت پرستی شروع ہو گئی تھی، اور روایت ہے کہ سب سے پہلا بت حضرت شیث علیہ السلام کا بنایا گیا اور اس کی پرستش شروع کی گئی۔ چنانچہ پہلے اس قوم میں حضرت ادریس اور پھر حضرت نوح کو معبوس کیا گیا۔ جس قوم میں آپ پیدا ہوئے، اس کے افراد بہت طویل العمر، بڑی قوت والے، باغی، سرکش، نافرمان، مشرک اور بت پرست تھے۔ قرآن مجید نے ان کے جن بڑے بڑے بتوں کا نام لیا ہے، اس میں ود، سوا، یعوق، یغوث اور نصر وغیرہ شامل ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس ضدی اور سرکش قوم کو توحید الہی کی طرف راغب کرنا شروع کیا، لیکن وہ فاسق و فاجر لوگ ایک خدا کے تصور کو کسی صورت قبول کرنے کو تیار نہ تھے۔ کہتے ہیں کہ آپ صدیوں تک شب و روز انہیں ایمان، نیک عمل کی جزا اور کفر و عصیان کی سزا سے ڈراتے رہے، لیکن بدبخت قوم الٹی آپ کی دشمن ہو گئی اور گستاخی پر اتر آئی۔ قوم نے انہیں جھوٹا کہا اور از خود عذاب الہی کو دعوت دی۔ اس وقت تک چند افراد آپ پر ایمان لائے تھے، اور جو غریب اور مفلوق الحال طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ اس لیے قوم کے لوگ
حضرت نوح اور ان کے پیروکاروں کا مذاق اڑاتے۔ جب تک حضرت نوح علیہ السلام کو یہ توقع رہی کہ مزید کچھ لوگ ایمان لے آئیں گے، آپ نے اپنی تبلیغی کوششیں جاری رکھی، لیکن پھر ایک روز وحی کے ذریعے آپ کو مطلع کیا گیا کہ اب باقی لوگوں میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ چنانچہ ان کے انجام سے مطلع ہونے کے بعد آپ نے بارگاہ ایزدی میں بد دعا کی کہ روئے زمین پر کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑ، اس لیے کہ اگر یہ زندہ رہ گئے تو آئندہ نسلوں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ آپ کی دعا قبول ہوئی اور آپ کو بتایا گیا کہ اس سرکش قوم کی ہلاکت کے لیے عنقریب ایک زبردست طوفان آئے گا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس لیے ہمارے حضور کسی کافر کی خیر خواہی اور سفارش نہ کریں۔ اپنے اہل و عیال اور ساتھیوں کے لیے ایک کشتی تیار کریں اور جب پانی چڑھنے لگے تو اس میں لوگوں کو بٹھا دیں۔ زمین کے جانوروں اور پرندوں کا ایک ایک جوڑا اس میں رکھ لیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اس میں سوار ہو جائیں، اور جب طوفان تھمے تو اس کی تسبیح و تمجید کرتے ہوئے اس سے اتر آئیں۔ حکم الہی کے مطابق حضرت نوح نے کشتی بنانی شروع کی تو آپ کی قوم نے آپ کا مذاق اڑایا اور کہنے لگے کہ اس سے زیادہ دیوانگی کا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ خشکی پر کشتی تیار ہو رہی ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ حضرت نوح نے یہ کشتی لکڑی کے تختوں اور میخوں سے تیار کی۔ توریت بتاتی ہے کہ یہ گوپھر کی لکڑی سے بنائی گئی جس پر رال لگائی گئی۔ اسی روایت کے مطابق کشتی 3 منزلہ تھی۔ اس کی لمبائی 300 ہاتھ، چوڑائی 50 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ یہ مصدقہ امر ہے کہ سیلاب کے دوران حضرت نوح کے ہمراہ رہنے والے جانوروں میں سے نہ کسی کا انتقال ہوا اور نہ کوئی نیا جانور پیدا ہوا۔ خیال ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء کشتی کی بالائی منزل پر جمع کی گئی، جبکہ درمیانی منزل پر تمام جاندار رہائش پذیر تھے۔ تیسری اور آخری منزل کو کوڑے کرکٹ وغیرہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہوگا، تاہم ان میں سے کوئی امر مصدقہ نہیں۔ کشتی کے چاروں جانب کھلنے والی کھڑکی ہوا کی آمد و رفت کے لیے رکھی گئی ہوگی۔ اور پھر ایک روز طوفان کی ابتدا ہو گئی۔ سب سے پہلے ایک خاص تندور سے جس کی نشاندہی کر دی گئی تھی پانی ابلنا شروع ہوا۔ پھر زمین کے سوتے کھلتے چلے گئے اور آسمان سے بارش شروع ہو گئی، جس کے ساتھ ہی زمین پر پانی چڑھنا شروع ہوا۔ توریت کے مطابق 40 دن اور رات مسلسل بارش ہوتی رہی۔ زمین سے پانی ابلتا رہا اور 5 ماہ تک برابر چڑھتا رہا، حتیٰ کہ بلند ترین پہاڑوں سے بھی 15 ہاتھ اونچا ہو گیا۔ توریت ہی کے بیان کے مطابق اسی وقت حضرت نوح کی عمر 600 سال 1 مہینہ 17 دن تھی۔ قرآن مجید نے اس طوفان میں حضرت نوح کے ایک نافرمان بیٹے کی غرقابی کا ذکر بھی کیا ہے۔ مفسرین نے اس کا نام یام بتایا ہے۔ البتہ توریت اس عبرتناک اور سبق آموز واقعہ کے بارے میں بالکل خاموش ہے۔ یام نافرمان اور گمراہ تھا، کافروں کی صحبت میں رہتا تھا، اس لیے اس نے حضرت نوح کے ساتھ کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر دیا۔ جب طوفان بڑھنے لگا تو حضرت نوح نے اسے آواز دی، لیکن وہ نہ مانا اور بولا کہ میں کسی پہاڑ پر چڑھ کر پناہ لے لوں گا۔ حضرت نوح نے جواب دیا کہ یہ عذاب الہی ہے اور اس سے سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں بچا سکتا۔ اسی وقت ایک لہر آئی اور وہ غرق ہو گیا۔ جب تمام کافر اور نافرمان غرق ہو گئے تو 150 دن بعد طوفان تھما اور 7ویں مہینے کی 17 تاریخ کو حضرت نوح کی کشتی کوہ ارارات کی چوٹی جودی موجودہ ترکی پر ٹھہر گئی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ کوہ ارارات کی یہ چوٹی مستقل برف سے ڈھکی رہتی ہے۔ یہ بھی در حقیقت ان نشانیوں کو محفوظ کرنے کا ایک ذریعہ ہے جو قرآن مجید میں انسان کو اس کے گزرے ہوئے دنوں اور واقعات کی بابت بتائی گئی ہیں۔ سن 1840 میں ارارات کو ایک آتش فشاں کے طور پر شناخت کیا گیا۔ 10 سال بعد جب اس سے لاوا ابلا تو دنیا کی توجہ اس جانب مبذول ہوئی، اور پھر اسی کی چوٹی پر حضرت نوح کی وہ کشتی بھی دریافت کر لی گئی جس میں بیٹھ کر عذاب الہی سے نجات حاصل کی گئی تھی۔ اب ارارات کے دامن میں ایک چھوٹا سا شہر بھی آباد ہے جس کی آبادی 10 سے 15 ہزار لوگوں کے لگ بھگ ہے۔ کشتی ٹھہرنے کے 40 روز بعد حضرت نوح نے کشتی کی کھڑکی کھولی
اور ایک کوے اور کبوتری بعض روایات میں فاختہ کو اڑا دیا۔ دونوں واپس آ گئے کیونکہ ابھی پانی نہیں اترا تھا اور انہیں کہیں پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ملی تھی۔ ایک ہفتے بعد کبوتری یا فاختہ کو دوبارہ اڑایا گیا اور وہ زیتون کی ایک پتی منہ میں لیے لوٹی، جس کا مطلب تھا کہ طوفان ختم ہو گیا یا بلا ٹل گئی۔ آج بھی امن کی نشانی کے طور پر فاختہ کے منہ میں زیتون کی شاخ دکھائی جاتی ہے۔ مزید ایک ہفتے بعد حضرت نوح اپنے ساتھیوں سمیت کشتی سے باہر آ گئے۔ آپ نے خشک زمین پر اترنے کے بعد ایک عبادت گاہ اور قربان گاہ تعمیر کی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے حضرت آدم کے تعمیر کردہ کعبہ کی تجدید نو کی جو سیلاب کے باعث تباہ ہو گیا تھا۔ توریت کے مطابق آپ نے زراعت کا پیشہ اختیار کیا اور مزید 350 سال تک تبلیغ اور اشاعت میں مصروف رہے اور 950 سال کی عمر میں انتقال کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کے بعد نسل انسانی نے نیا جنم لیا تھا۔